بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک سے روشن ہیں دل کے سب نگر، درود ابراہیمی ہے رحمتوں کا سفر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ بعض لوگ زندگی کی شدید مشکلات کے باوجود بھی مطمئن کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ بعض چہروں پر عجیب سا سکون کیوں نظر آتا ہے؟ بعض دل آزمائشوں کے سمندر میں رہتے ہوئے بھی بے قرار کیوں نہیں ہوتے؟ آخر ان کے پاس ایسا کون سا خزانہ ہوتا ہے جو انہیں ٹوٹنے نہیں دیتا؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں میں بعض ایسی روحانی دولتیں بھی ہیں جو انسان کے ظاہر سے زیادہ اس کے باطن کو سنوارتی ہیں۔ انہی عظیم نعمتوں میں سے ایک درود ابراہیمی ہے۔ درود ابراہیمی صرف ایک ذکر نہیں، صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ محبت، ادب، عقیدت اور وفاداری کا ایک خوبصورت اظہار ہے۔ جب ایک مسلمان اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ دراصل اپنی روح کو نور سے بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ مبارک کلمات ہیں جو صدیوں سے اہل ایمان کے دلوں کو سکون عطا کرتے آ رہے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جس نے بے شمار پریشان دلوں کو راحت دی، بے شمار آنکھوں کو امید دی اور بے شمار زندگیوں میں خیر و برکت کے دروازے کھولے۔ آج کی مصروف اور پریشان کن زندگی میں ہر انسان کسی نہ کسی فکر میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اولاد کے لیے، کوئی صحت کے لیے اور کوئی اپنے مستقبل کے لیے۔ ہر شخص اپنے حصے کی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ ایسے حالات میں انسان کو ایک ایسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے اندر سے مضبوط کرے، اس کے دل کو ہمت دے اور اسے اپنے رب کے قریب لے جائے۔ درود ابراہیمی ایسا ہی ایک روحانی سہارا ہے۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر پھیلا ہوا اضطراب آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، دل کی بے چینی سکون میں بدلنے لگتی ہے اور ذہن میں چلنے والے بے شمار خیالات کی شدت کم ہونے لگتی ہے۔ پہلی برکت جو درود ابراہیمی کے ذریعے انسان محسوس کرتا ہے وہ قلبی سکون ہے۔ دنیا کا ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے۔ کوئی دولت میں سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی شہرت میں، کوئی رشتوں میں اور کوئی آسائشوں میں، لیکن حقیقی سکون دل کے اندر پیدا ہوتا ہے جب دل اپنے رب کی یاد اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے جڑ جاتا ہے تو پھر ایک ایسا اطمینان نصیب ہوتا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ دوسری بڑی برکت امید کا پیدا ہونا ہے۔ بعض اوقات انسان زندگی کے ایسے موڑ پر پہنچ جاتا ہے جہاں اسے ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا، لیکن جب وہ درود ابراہیمی کو اپنا معمول بناتا ہے تو اس کے دل میں امید کا چراغ روشن ہونے لگتا ہے۔ اسے یقین آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے اور وہ کسی بھی وقت حالات کو بدل سکتا ہے۔ تیسری برکت دل کی پاکیزگی ہے۔ ہم روزانہ دنیا کے بے شمار معاملات میں الجھتے ہیں۔ حسد، غصہ، نفرت، پریشانی اور مختلف منفی جذبات دل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ درود ابراہیمی کا ورد دل کو صاف کرنے میں مدد دیتا ہے۔ انسان اپنے اندر نرمی، عاجزی اور محبت محسوس کرنے لگتا ہے۔ چوتھی برکت یہ ہے کہ انسان کے اندر مثبت سوچ پیدا ہونے لگتی ہے۔ جو شخص ہر وقت شکایت کرتا تھا وہ شکر ادا کرنے لگتا ہے۔ جو شخص ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتا تھا وہ امید کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ جو شخص ہر معاملے میں مشکل دیکھتا تھا وہ آسانی کی توقع رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ پانچویں برکت رزق میں برکت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی، جبکہ بعض لوگوں کے پاس کم وسائل ہوتے ہیں مگر ان کی زندگی میں اطمینان اور خوشحالی محسوس ہوتی ہے۔
درود ابراہیمی انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا امیدوار بناتا ہے اور زندگی کے معاملات میں خیر پیدا کرتا ہے۔ اس طرح درود ابراہیمی کی برکت سے گھریلو ماحول میں بھی خوشگواری پیدا ہوتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات میں نرمی آتی ہے، والدین اور اولاد کے درمیان محبت بڑھتی ہے اور گھر کے اندر ایک روحانی فضا قائم ہونے لگتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان صرف زبان سے درود نہیں پڑھتا بلکہ اس کا دل بھی درود پڑھنے لگتا ہے۔ وہ چلتے پھرتے، کام کرتے، سفر کرتے اور فرصت کے لمحات میں بھی اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتا رہتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو انسان کی روحانی زندگی میں انقلاب پیدا کرتی ہے۔ درود ابراہیمی کی ایک اور خوبصورت برکت یہ ہے کہ یہ انسان کے اخلاق کو سنوار دیتا ہے۔ نرم گفتگو، برداشت، صبر، عاجزی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک آہستہ آہستہ انسان کی شخصیت کا حصہ بننے لگتے ہیں۔ غصہ کم ہونے لگتا ہے، بے صبری ختم ہونے لگتی ہے اور انسان دوسروں کو معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کر لیتا ہے۔ اسی طرح جب انسان محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اس کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مزید بڑھنے لگتی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی خواہش رکھتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا ارادہ کرتا ہے۔ اور یہی درود ابراہیمی کی سب سے بڑی برکت ہے کہ یہ انسان کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے آتا ہے۔ جب محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں جگہ بنا لے تو پھر زندگی کے فیصلے بدل جاتے ہیں، ترجیحات بدل جاتی ہیں، سوچ بدل جاتی ہے اور انسان کا پورا انداز زندگی بدلنے لگتا ہے۔ عزیز سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں سکون آئے، آپ کی زندگی میں خیر پیدا ہو، آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ کے معاملات میں آسانی آئے اور آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہو تو درود ابراہیمی کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ روزانہ تھوڑا وقت نکالیے، اخلاص کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیے اور پھر اپنے دل، اپنی سوچ اور اپنی زندگی میں آنے والی خوبصورت تبدیلیوں کا مشاہدہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنے، اس پر استقامت اختیار کرنے اور اس کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔